اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا معنی ہوتا ہے جب، جاء معنی آنا، نصر معنی ہوتا ہے مدد، اور فتح معنی کامیابی، فتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، رأیت مانے تم دیکھو گے یا تم نے دیکھا، ناس مانے لوگ، یدخلون داخل ہونا، دین اللہ، اللہ کا دین، افواجا فوج در فوج، گروہ در گروہ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرو۔ سبح تسبیح بیان کرنا، حمد تعریف، رب مانے رب۔ فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو۔ واستغفر، اور اس سے مغفرت چاہو، بخشش چاہو، معافی چاہو۔ انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن مقدس میں 114 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور سب سے آخری سورہ سورہ والناس ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ قرآن شریف جو اتر رہا تھا، اترنے کے اعتبار سے سب سے پہلی مکمل سورہ جو اتری ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پہلے تو آیت اتری 5 آیت، پھر کچھ اس طریقے سے آیتیں اترتی رہی، لیکن ایک ساتھ جو مکمل سورہ اتری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو وہ اترنے والی سب سے پہلی سورہ کا نام ہے سورہ فاتحہ، اور سب سے آخری جو پوری سورہ اتری ہے اس کا نام ہے سورہ نصر۔ تو اترنے کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ، مکمل سورہ اترنے کے اعتبار سے سورہ فاتحہ، اور سب سے آخری سورہ سورہ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیے، ایک اللہ کی طرف بلائیے، ایک ایشورواد کی طرف بلائیے۔ اس دعوت کے 2 مرحلے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام کیا دعوت کا تو 2 مرحلوں میں اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں۔ ایک وہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کو ایک مانو، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ہجرت کے بعد بدر تک کا معاملہ لے لیجئے۔ ہجرت کے بعد جو جنگ بدر ہوئی ہے وہاں تک کا یہ ایک مرحلہ، اس کو مانیے۔ دوسرا مرحلہ بدر کے بعد، دوسرا مرحلہ بدر کے بعد، اور پھر آخر تک چلے جائیے۔ دیکھیے پہلے مرحلہ میں جو ہجرت سے پہلے کا مرحلہ ہے، خاص طور سے اس میں ایک طرفہ صبر ہے۔ دشمن چاروں طرف سے لوگ ہو رہے تھے، مکہ میں تکلیفیں پہنچا رہے تھے، دقت دے رہے تھے، ہر طرح کی پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی تھی، طرح طرح کے الزام لگائے جا رہے تھے، طرح طرح کے عیب لگائے جا رہے تھے، عزتیں اچھالی جا رہی تھی۔ یعنی سماجی سطح پر جو بھی ظلم کیا جا سکتا ہے وہ سارے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح مائنڈلی ٹارچر کیا جا سکتا ہے، دماغی طور پہ پریشان کیا جا سکتا ہے، فکری طور پہ پریشان کیا جا سکتا ہے، وہ سارے حرب مکہ میں اپنائے جا رہے تھے۔ وہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کے ساتھ کیے جا رہے تھے۔ یہاں پہ ایک طرفہ کیا تھا؟ صبر تھا۔
آپ کو لڑنا نہیں ہے، صبر سے کام لینا ہے، سکون سے کام لینا ہے۔ ہاں، آپ کو جو کام دیا گیا ہے اس کام کو آپ لگاتار کرتے رہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، لیکن دشمنوں سے لڑنا نہیں ہے، مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ اپنا اعلیٰ اخلاق، اپنا کردار، اپنا کیریکٹر، اپنی مضبوطی، اس کو باقی رکھنی ہے۔ سب کچھ رہا، پھر ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے۔ یہاں بھی لوگوں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ جب مسلمانوں کی تعداد کچھ بڑھی، کچھ مسلمانوں میں مضبوطی آئی، اور ادھر ظلم حد سے بڑھ گیا کہ اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑنے پڑے، اپنی زمین جائیداد چھوڑنی پڑی، اپنی فصلیں چھوڑنی پڑی۔ تو جب اس طرح کے ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا اور ادھر کچھ مسلمانوں کی طاقت و قوت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب مقابلہ کرو۔ تو بدر کے میدان میں مقابلہ ہوا، پہلا معرکہ بدر، جس میں بڑے بڑے لوگ کفار کے قتل کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ پھر اس کے بعد جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد احد، جنگ خندق ہے، جنگ خیبر ہے۔ خیبر کا جو جنگ ہوا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو آخر میں بھیجا کہ جاؤ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دو۔ انہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا۔ وہاں سے لوٹتے وقت مفسرین کا کہنا ہے کہ وہاں سے لوٹتے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتاری۔ وہاں سے لوٹتے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتاری، جسے سورہ نصر کہتے ہیں، اور اس میں یہ خوشخبری دی کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑی کامیابی دینے والا ہے، بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ مکہ میں ایک طرفہ ظلم ہو رہا تھا، ایک طرفہ صبر تھا۔ مدینہ آنے کے بعد اب مقابلہ ہونے لگا۔ اب جب مقابلہ شروع ہوا ہے اور جنگ بدر میں بڑے بڑے لوگ ان کے مارے گئے کفار کے، تو ان کی ہمتیں ایک طرح سے ٹوٹی، اور پھر مسلسل پھر جنگیں ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتا رہا، تو ان کی طاقتیں جو اپنی ہیں کفار کی، وہ ٹوٹنے لگی جگہ جگہ سے۔ جنگ خیبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتاری، اور اس میں فرمایا کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو بڑی کامیابی سے نوازے گا۔ مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ سورہ جو نازل ہوئی ہے وہ مکہ فتح ہونے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مکہ فتح ہونے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 10,000 پلس ہو گئی، 10,000 پلس ہو گئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کرنے کا حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے چلے۔ اور اس کے بعد جب مکہ میں داخل ہوئے تو سب لوگ ڈرے ہوئے تھے، سارے لوگ ڈرے سہمے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ دیکھو، جب تم مکہ میں داخل ہونا تو جو لوگ کعبہ کی دیوار پکڑ لے، کعبہ سے لگ جائے کہ اللہ کا گھر ہے، ہماری یہاں حفاظت ہوگی، تو اسے تم کچھ بھی نہ کرنا، اسے نہ مارنا۔ جو لوگ اپنی تلوار یا جو بھی ہتھیار ان کے ہاتھ میں وہ رکھ دے کہ بھائی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہیں لڑیں گے، تو ان کو بھی کچھ نہیں کرنا۔ کسی عورت کو، کسی بوڑھے کو، کسی بیمار کو، کسی بچے کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو لوگ مکہ چھوڑ کے بھاگنے لگے، مکہ چھوڑ کے بھاگنے لگے، تو ان کا پیچھا کر کے ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ان کو بھاگنے دو، ان کا پیچھا نہیں کرنا ہے، انہیں تکلیف نہیں پہنچانی۔ اس وقت حضرت سفیان، حضرت معاویہ، ابو سفیان اور حضرت معاویہ ایمان نہیں لائے تھے جس وقت مکہ فتح ہو رہا، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ مکہ فتح کب ہوا ہے؟ یعنی اعلان نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی ہے 23 سال، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں، ٹوٹل زندگی کتنا؟ 23 سال۔ اور مکہ فتح ہو رہا ہے 8 ہجری میں، 8 ہجری میں، یعنی مکہ چھوڑ کے جب مدینہ چلے گئے اس کے 8 سال بعد مکہ فتح ہو رہا ہے رمضان میں، 8 ہجری رمضان میں مکہ فتح ہو رہا ہے۔ تو 13 اور 8 کتنے ہو جائیں گے؟ 21 سال۔ ٹوٹل زندگی ادھر کی اعلان نبوت کے بعد 23 سال، یعنی 21 سال کے بعد 22ویں سال میں، یا 21 سال کے بالکل اخیر میں اور 22واں سال آنے والا ہے، اس وقت ابو سفیان اور حضرت معاویہ ایمان لاتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔
اس وقت تک دشمن تھے اور بڑے دشمنوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اب اللہ کے نبی کا کردار دیکھ، 21 سال سے جو دشمنی ہے، اور ایسی دشمنی کہ گھر چھڑوا دیا، اولادیں چھڑوا دیں، بیوی بچے چھڑوائے، زمین جائیداد چھڑوائے، رشتہ داریاں چھڑوائے، اور یہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ ایسے دشمن کے گھر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کرنا ہے۔ پورے مکہ میں جو لوگ اپنا گھر کھڑکی اور دروازہ بند کر لیں ان کو بھی کچھ تکلیف نہیں دینی ہے۔ تو بغیر کسی خون بہائے ہوئے پورا مکہ فتح ہوا۔ یہی لوگ سردار تھے، یہی لوگ دوسروں کو ڈراتے تھے۔ یہ ایک طرف یہ لوگ تھے، ایک طرف یہ مسلمان تھے جو دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کو ایک اللہ کے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف ایک بڑا طبقہ تھا جو پبلک کا تھا، عوام کا تھا۔ وہ جج کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ لوگ بھی سردار ہیں مکہ والے، ان کے پاس بھی بڑی فوج ہے، مسلمان بھی مضبوط ہو گئے ہیں، وہ بھی برابر لڑ ہی رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، چونکہ ایک طرف ایک یہ خوف تھا کہ اگر ہم ابھی اعلان کر دیتے ہیں تو یہ مکہ والے ہم کو جینے نہیں دیں گے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے زمانے میں، کسی زمانے میں ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ ساری برائیاں، سارا ظلم، ساری دقتیں دیکھتے ہوئے آپ بول نہیں سکتے ہیں۔ بولیں گے تو آپ پہ مقدمہ ہوگا، آپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی، آپ کو اٹھا لیا جائے گا، آپ کی جائیداد برباد کی جائے گی، آپ کے کاروبار تہس نہس کیے جائیں گے۔ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا دب جاتا ہے، پھر وہ بول نہیں پاتا ہے۔ تو یہ پبلک کا حال تھا۔ جب مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد لوگوں کو جمع کیا گیا، جو مکہ کے لوگ تھے، پبلک عوام، وہ جمع کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب بتاؤ تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ آپ بڑے شریف آدمی ہیں، شفقت کرنے والے آدمی ہیں، اور شریف باپ کے بیٹے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد کا طریقہ بھی تھا لوگوں پہ مہربانی کرنا، شفقت کرنا، تو ہم آپ سے یہی امید کرتے ہیں۔ اب دیکھیے پیغمبر دو عالم کا کیسا کردار تھا کہ 13 سال ادھر دشمنی اور 8 سال وہ 8ویں ہجری میں آ رہے ہیں نا، 8 سال وہ جس میں جنگیں چل رہی ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں، اس کے باوجود نبی کی ذات پہ کتنا لوگوں کو بھروسہ تھا، نبی کے کیریکٹر پہ، اخلاق پہ کتنا بھروسہ تھا۔ انہیں تو کانپ جانا چاہیے کہ بھائی ہم نے ان کے ہزاروں لوگوں کو مارا ہے، ہزاروں لوگوں کو شہید کیا ہے، ان کو گھر بار سے نکال کر کے ہٹایا ہے، کس منہ سے ہم بولے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود ایک امید تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور کیریکٹر کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے ان کے ساتھ چاہے جتنی برائی کی ہو، یہ ہمارے ساتھ نہلے پہ دہلے والا معاملہ نہیں کریں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا کام نہیں کریں گے۔ تو کیا کہا؟ آپ شریف ہیں، آپ مہربانی کرنے والے ہیں، آپ کے باپ دادا بھی شریف اور مہربانی کرنے والے لوگ تھے، ہم آپ سے اسی کی امید رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب میری طرف سے آزاد ہو، کسی کو کوئی سزا نہیں ہے۔ تو یہ اخلاق پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے اپنے لوگ یا کوئی بھی، اگر وہ لوگ غالب ہیں، وہ لوگ غالب ہیں کسی بھی وجہ سے، ناجائز طریقے سے ہی غلبہ پا جائے، کسی عہدے پہ، کسی کھیت پہ، گھر پہ، مکان پہ، دکان پہ، کسی بھی چیز پہ غالب آ جائیں اور آپ پہ ظلم کرے، ستائے، آپ کا کھانا پانی بند کر دے، یہاں تک آپ کو پریشان کر دے کہ آپ مجبور ہو جائیں اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور رہنے سہنے پہ، کسی طرح زندگی گزارنے پہ، اور ایک وقت وہ آئے زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ آپ کو غلبہ دے دے، آپ کو غلبہ دے دے، ساری چیزیں اب آپ کے انڈر میں آ گئی ہے، آپ غالب ہو گئے ہیں، آپ سردار ہو گئے ہیں، اور وہ دب گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ بدلہ لینے کی کوشش نہ کیجئے کہ ایک دن تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، اب ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، بلکہ آپ اسے معاف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، اس کو ایسے رکھیے جیسے دوسرے لوگ رہتے ہیں، جس سے آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو وہ کیسے رہ رہے ہیں اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، اس کا ہیلپ کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اسی طرح اس دشمن کا جو غلبہ پا کر کے آپ کو ستایا تھا، اس کے ساتھ بھی مہربانی اور شفقت کا رویہ اختیار کیجیے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ رسول اللہ کی زندگی ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تم سب ہمارے طرف سے معاف کر دیے گئے ہو، کسی کو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ جب یہ اعلان ہوا تو ظاہر سی بات ہے، ہم نے کہا کہ نا عوام اس
چیز کو دیکھ رہی تھی کہ بھائی یہ بھی مضبوط آدمی ہے اور یہ بھی مضبوط ہے، دونوں میں لڑائی چل رہی ہے۔ ہم کو لگ تو رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ابھی اعلان کیسے کرے ہیں؟ یہ لوگ تو ہمارے سر پہ چڑھ جائیں گے۔ بھائی ہم کمزور آدمی ہیں، اتنی ہمت نہیں ہے جتنی یہ ہمت مسلمان جٹا پائے ہیں، سب کچھ ظلم سہ کر کے بھی اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے۔ ہم کمزور آدمی ہیں، اگر ابھی ہم کچھ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں سے نکال کے ہٹا دیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو وہ سارے لوگ جو اس مزاج کے تھے، جب یہ لوگ مغلوب ہوئے اور اسلام غالب ہوا، مکہ فتح ہوا، تو ان سارے لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور سب نے کلمہ پڑھا۔ اور جیسے ہی یہ خبر چاروں طرف پھیلی، دور دور سے لوگ کلمہ پڑھنے اور اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کے مقابلے میں کبھی غلبہ عطا فرماتا ہے۔ تو اسی فتح مکہ کے طرف کے حق میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی خیبر سے لوٹتے ہوئے کہ آپ اطمینان رکھیں، عنقریب ہم آپ کو بڑی مدد دیں گے اور پورا فتح عطا فرمائیں گے۔ اور فتح کیسی ہوگی؟ آپ دیکھیں گے کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی اتنی بڑی بڑی تعداد بن کر کے لوگ ایک ساتھ اسلام قبول نہیں کرتے تھے، فردن فردن 2 آدمی 4 آدمی 10 آدمی 20 آدمی اس طریقے سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن پوری کی پوری آبادی مسلمان ہو، پورا کا پورا علاقہ مسلمان ہو، ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا کب ہوا ہے؟ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے سے جڑ کر کے۔ تو یہ اس میں ایک خبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد پہنچائی، کس طریقے سے ان کے دل میں رعب ڈال دیا، خوف ڈال دیا، مسلمانوں کی جو ایک ہیبت تھی وہ ہیبت ان پہ طاری کر دی، وہ لوگ ڈر گئے، سہم گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پورا مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اس کی خبر پھیلی ہے تو چاروں طرف سے جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے، چونکہ انہی سے ڈرے ہوئے تھے نا، انہی سے ڈرے ہوئے تھے کہ اگر اسلام لائیں گے تو یہ لوگ ہم کو مار دیں گے، ہماری بیوی بچے کو ستائیں گے، ہمارا گھر جلائیں گے، کھیت کھلیان جلائیں گے، مویشیاں لے لیں گے ہم سے، ہم کو بے یار و مددگار کر دیں گے، اس بات کا ڈر تھا۔ اب یہ سرداران جب مغلوب ہو گئے تو اب تو کسی بات کا ڈر نہیں ہے، تو اقتدار جیسے ہی ان کا ختم ہوا، وہ ڈر ختم ہوا، اب چاروں طرف سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ ایک سبق تو وہ ہوا فتح مکہ کے حوالے سے نا کہ اگر ہم دبے ہوئے ہیں تو صبر کریں، اپنا اخلاق نہ گرائے، گالی گلوچ، الزام لگانا، جھوٹا کیس مقدمہ کر دینا، یہ رویہ نہیں اختیار کریں۔ جہاں آپ صحیح طریقے سے لڑ سکتے ہیں صحیح طریقے سے لڑیں، لیکن صحیح طریقے سے نہیں لڑ سکتے تو غلط راستہ کبھی اختیار نہ کریں۔ اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا کیریکٹر ہمیشہ اونچا بنا کے رکھیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی اگر آپ کو غالب کر دے، اگلے کو مغلوب کر دے، کہ وہ دب جائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، تو اب ایسی صورت میں اس کو ہر طریقے پہ مٹی میں ملا دینے والا رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ معاف کر دینے والا رویہ اختیار کرے، بدلہ لینے والا رویہ اختیار نہ کرے، معاف کر دینے والا رویہ۔ یہ نبی اکرم کا اخلاق اور کردار ہے۔ یہ قرآن کا ایک میسیج ہے۔ دوسرا میسیج کیا ہے؟ اس کے بعد اگر یہ بھی لگے کہ بھائی دوسرے لوگ بھی آپ کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، اب بہت سارے لوگ اس زمانے میں نہیں بول رہے تھے، ایک آدمی آپ کو ستا رہا ہے، سارا سماج ہے خاموش، آپ اکیلے دبے جا رہے ہیں، اکیلے ہر ظلم سہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا، اگلا مغلوب ہو گیا، اب کیا حال ہے؟ اب حال یہ ہے کہ اب دوسرے لوگ بھی آپ کا سپورٹ کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی آپ کا سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اب اس سپورٹنگ ملنے پہ یا آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ اتنا نہ پھول جائیں کہ اب آپ کے اندر تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے۔ اس کو قرآن نے کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ فَجَاءَ، جب آپ دیکھیں کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ نے اتنی مدد کر دی کہ اب دشمن بالکل زیرو ہو گیا، دشمن بالکل زیرو ہو گیا ہے، اور ہر طرف اب آپ کا بول بالا ہے، آپ کے جھنڈے لہرا رہے ہیں چاروں طرف اب آپ کے نام لینے والے ہیں، چاروں طرف آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ نہ سوچے کہ یہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ آپ کا اپنا کیا ہوا ہے، آپ کی کوششوں کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے، اور تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے، بڑکپن آ جائے، یہ نہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی تعریف کیجئے، اس کی پاکی بیان کیجئے کہ میں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو نے کیا ہے سب کچھ، تیرا دیا ہوا ہے سب کچھ، میرا اپنا اس میں
کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے رب کی پاکی ہم تعریف بیان کریں کہ مولا تیرے لیے بڑائی ہے، تیرے لیے کبریائی ہے کہ تو نے حق کو غالب کیا ہے، تو نے حق کو بزرگی بخشی ہے، تو نے حق کا بول بالا کیا ہے۔ ہمارا کیا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ساری پاکی مولا تیرے لیے، ساری بڑائی ساری تعریف تیرے لیے۔ اپنا کریڈٹ بالکل ہٹا دیں۔ تو سارا کام کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے، اللہ کی مدد سے۔ تو آپ اپنا کریڈٹ بیچ میں سے ہٹا دیں۔ کبھی اس طرح کے خدشات بھی آئے واستغفر، تو اپنے رب کے حضور معافی مانگ لے۔ پورا مکہ فتح ہو گیا ہے، لوگ چاروں طرف سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح پہ کوئی جشن نہیں منایا، لوگوں کو جمع کروا کے اپنی تعریف نہیں کروائی، بلکہ کیا کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھی ہے، اللہ کی حمد بیان کی ہے، اللہ کے حضور استغفار کیا ہے، اللہ کے حضور توبہ کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ 8 رکعت نماز پڑھی تھی شکرانے کی، کہ مولا تیرا شکریہ ہے کہ تو نے یہ فتح عطا فرمائی ہے۔ تو جب بھی کوئی کامیابی ملے، بھائی پیسہ کما رہے کامیابی ہے نا، ایک محنت آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا انعام آپ کو دیا، تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت آپ کو دے رہا ہے تو شکرانے کی نماز اللہ کی بارگاہ میں آپ ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہاں کہہ دیتے کھڑے ہو کر کے گیٹ پہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ اللہ نے کامیابی عطا کی۔ لیکن اللہ کے نبی کو تو نمونہ بننا تھا نا ہمارے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، تو نمونہ شکر کا کیا بنایا؟ 8 رکعت نماز پڑھ کے بتایا کہ اللہ جب بھی کوئی نعمت دے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرو، نماز پڑھو، اللہ کا شکریہ اس طرح ادا کرو۔ تو شکریہ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نماز ادا کرنا۔ تو یہ ہمیں اس صورت سے درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کوئی انعام دے یا جب بھی ہم سے کوئی اچھا کام لے لے، سماج کا، اپنے گھر کا، خاندان کا، سماج کا، کسی بھی اعتبار سے ایسا کام لے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہو، جس سے مذہب کو فائدہ ہو رہا ہو، جس سے دین کو فائدہ ہو رہا ہو، لوگوں کو دین سمجھ میں آئے اس کا فائدہ ہو رہا ہو، کوئی بھی فائدہ جس سے کسی بھی انسان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو، تو اس فائدے کے بعد کریڈٹ آپ کو اپنے اوپر نہیں لینا ہے۔ کریڈٹ اللہ کے حوالے کیجئے کہ اللہ کی توفیق تھی، اللہ نے چاہا تو ہوا، اللہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا، اللہ نہ چاہتا نہ ہوتا۔ ہم انسان ایسے ہی ہے جیسے کمہار کے چکی پہ مٹی، کمہار جو برتن چاہے بنائے، کمہار کے جو مٹی بنانے وہ برتن بناتا ہے، اس کی جو مٹی ہے، اس کی چکی کا ہم لوگ مٹی ہے، کمہار جو برتن چاہے بنا لے۔ تو کیا برتن گھمنڈ کرے گا کہ ہم بن گئے گلاس، ہم بن گئے پلیٹ، ہم بن گئے لوٹا، ہم بن گئے بالٹی، اور تو مٹی کے مٹی رہ گئے؟ مٹی کا کیا ہے؟ مٹی کا کچھ نہیں۔ تعریف کس کی ہوگی؟ کمہار کی، کتنا شاندار برتن بنایا ہے، یہ تو اتنا شاندار برتن ہے، یہ شاندار گلاس ہے، شاندار پلیٹ ہے، شاندار لوٹا ہے۔ تعریف کس کی ہوگی؟ بنانے والے کی، بننے والے کی نہیں۔ تو ہم اور آپ مٹی ہیں، اللہ جس کو جو بنا دے، اللہ جس کو جو بنا دے، تو جو ہم بن جائے اس پہ ہمیں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے، بنانے والے کی تعریف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نے مجھے اس لائق بنایا، اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اور جیسے ہی تکبر کا کوئی بھی شائبہ آئے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ مولا اس خیال سے بھی مجھے پاک کر دے، اور اس کے بعد میں انہ کان توابا، تو توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، کثرت کے ساتھ توبہ۔